السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سیکھا تھا ادغام کبیر، جس میں متجانسین اور متقاربین حروف ایک ہی کلمہ میں ہو، اور متجانسین وہ جن کا مخرج ایک ہی ہے، اور متقاربین وہ جن کا مخرج ایک دوسرے کے قریب ہو۔ تو اب یہاں پر ہم متقاربین اور متجانسین کا فی کلمتین میں پڑھیں گے، اور اس طرح ہوگا جس میں پہلے لفظ کا آخری حرف کا دوسرے لفظ کے پہلے حرف سے ادغام ہوگا، اور یہ ادغام روایت سوسی ابو عمر کی ہے، وہ کرتے ہیں امام، اس میں ادغام کبیر۔ تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر میری آپ کو ایک ایڈوائس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا ہے اور آپ سیریس ہیں یہ علم سیکھنے میں اور سبع قرات سیکھنے کے لیے، تو آپ شروع سے جا کر اس کو سننا شروع کریں، کیونکہ یہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، اور اس میں ہر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر پہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو پوری شرح اس کی شاطبیہ کی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ شاطبی نے اب یہاں پر اشعار 136 اور 137 میں فرمایا، اور اس میں یہ بتایا کہ کون سے حروف کا کس حرف میں ادغام ہوگا، اور یہ بالکل کوڈڈ ہیں یہ حروف، اور یہ حروف اس طرح کوڈڈ ہیں کہ اگر آپ شعر 137 کو پڑھیں تو شفا لم تضق نفسا بها رم ضوا ضن سوا كان ذا حسن سآ منه قد جلا۔ تو اس میں جو پہلا حرف ہے ہر لفظ کا، وہ جو ہے ان 16 حروف میں سے ہوگا جن کا ادغام ہوگا۔ تو اس میں شفا کا شین ہے، لم کا لام ہے، تضق کا تا ہے، نفسن کا نون ہے، بیہا کا با ہے، رم کا را ہے، دوا کا دال، ضن کا ضاد، سوا کا ثا، کان کا کاف، ذا کا ذال، حسن کا حا، سآ کا سین، منہ کا میم، قد کا قاف، جلا کا جیم۔ یہ انہوں نے کوڈ کر دیا ہے ایک شعر میں، اور اس طرح سے یہ ٹوٹل 16 حروف پتہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ شاطبی ذکر کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کن حروف کا کس میں ادغام ہوگا۔ لیکن یہ آپ اس کو یہاں پر دیکھیں کہ علامہ شاطبی کی یہ ایک بہت بڑے جینیس ہیں کہ اور لکھنے کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے صرف ایک شعر میں پورا بتا دیا کہ ان 16 حروف کو بتایا کہ جن کا ایک دوسرے میں ادغام ہوگا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ کس حرف کا کس میں ادغام ہوگا، مگر یہ ایک بتانے کا ایک بہت مختصر الفاظ میں اور بہت کمپلیٹ ایک علم بتایا ہے ہم کو۔ تو اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ علامہ شاطبی کا ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب معنی کے لحاظ سے، ترجمہ کے لحاظ سے اس کا ایکچولی بنتا ہے ترجمہ کہ شفا، جو کہ ایک عورت کا نام ہے جو اخلاق و مروت میں تنگدل نہیں، اور اس سے ایک ایسے بیمار کے لیے دوا کی درخواست کری جس کی بیماری نے جڑ پکڑ لی تھی۔ یہ بیمار پہلے بہت خوبصورت تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا، اور پروپیگنڈا حالی نمایاں طور پر ظاہر ہوئی۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے، لیکن علامہ شاطبی نے ایک جملے کا اتنا مؤثر طریقے سے بتایا کہ جس میں اس کی میننگ بھی بنتی ہے
اور اس میں وہ لیٹرز بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ جس دن کا ادغام ہوگا۔ اب شعر 138 میں علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ اس ادغام کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور یہ 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ مدغم جو ہے وہ تنوین نہ ہو اس میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تا جو ہے تا مخاطب نہ ہو جب یہ ایز اے مدغم آتا ہے، اور اس کے بعد بتایا ولیسا وما لیس مجزومن، یعنی کہ یہ جزم کی حالت میں بھی نہ ہو، اور ولا مستقلہ یہ جو ہے شدہ کی حالت میں بھی نہ ہو۔ تو ان کی چند مثالیں ہیں، دیکھتے ہیں ہر شرط کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مثال ہے مدغم پر تنوین نہ ہو۔ اب اس کی 2 مثالیں ہیں، وفی ظلمات ثلاث، اب تا کا سا کا میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ تا جو ہے ظلمات ثلاث یہ تنوین ہے اس پر۔ اسی طرح شدید تحسبوہم، شدید تحسبوہم، تو اصل میں سوسی جو ہے تحسبوہم کو تحسبوہم پڑھتے ہیں، تو شدید کا دال پر تنوین ہے تو اس لیے اس پر بھی ادغام نہیں ہوگا دال کا تا میں۔ دوسری شرط یہ کہ مدغم تا مخاطب نہ ہو، جو اس کی مثالیں وما کنت ساویہ، تا یہاں پر کنت کا تا مخاطب ہے تو تا کا سا میں ادغام نہیں ہوگا۔ فلبست سنین، اس میں فلبست کا تا مخاطب ہے تو اس لیے بھی تا کا سین میں ادغام نہیں ہوگا۔ خلقت طینہ، تا کا طا میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں ہوگا کیونکہ تا مخاطب ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک، دخلت جنتک، تا کا جیم میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں ہوگا کیونکہ تا مخاطب ہے۔ اسی طرح تیسری کنڈیشن اور شرط جو ہے یہ ہے کہ مدغم مشدد نہ ہو، تو اب اس کی چند مثالیں ہیں۔ اشد ذکر، اب دال کا ذا میں ادغام ہوتا ہے کیونکہ متقاربین ہیں لیکن دا پر شدہ ہے تو یہاں پر نہیں ہوگا ادغام۔ لا یضل ربی، اس طرح لام کا مشدد ہے، لام کا را میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشدہ کی حالت میں ہے۔ لنؤمنن لک، اب اصل میں لنؤمنن لک کو امام سوسی حمزہ ساکنہ کو واو میں ابدال کر دیتے ہیں، وہ پڑھیں گے لنؤمنن لک، لیکن اب نون کا لام میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں ہوگا کیونکہ نون لنؤمنن لک، اب نون جو ہے مشدد ہے اس لیے ادغام نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مدغم جو ہے جزم کی حالت میں نہ ہو، جیسے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، تو اگین یؤتا کو امام سوسی یوتا پڑھیں گے جس میں حمزہ کو ساکنہ کو وہ واو میں ابدال کر دیتے ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، لیکن چونکہ یہ جزم کی حالت میں ہے اور تا کا سین میں ادغام ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ کلمہ جو ہے یہ مدغم جو ہے جس حروف میں آتا ہے یہ جزم کی حالت میں ہے۔ اب یہ سب بتانے کے بعد علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ترتیب کے لحاظ سے انہوں نے سب سے پہلے ہا کو چوز کیا کہ ہا کا کن حروف میں ادغام ہوگا، اور اگین یہاں پر جو ہے آپ کو جو شعر ہے شفا لم تضق نفسا بها رم دواضن سوا كان ذا حسن سآ منه قد جلا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شعر کا ہر لفظ کا پہلا حرف ان 16 حروف میں سے آ جاتا ہے جن کا امام شاطبی نے ذکر کیا ہے کہ ان 16 حروف میں ادغام ہوگا۔ تو ہا کا عین میں صرف ایک جگہ ادغام ہوگا اور وہ ہے فمن زحزح عن النار۔ تو یہ ایک اصول ہے جو کہ علامہ شاطبی نے مقدمہ میں بیان فرمایا کہ جب ایک خصوصی کلمات کا بتائیں تو اور جگہ پر پھر وہ نہیں ہوگا،
تو کیونکہ وہ بہت جامع طور پر اور مختصر طور پر جو ہے اپنی نظم کو لکھی ہے حرز الامانی میں، تو وہ جو ہے اپنے سیکھنے والوں کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو آپ اس کی شرح کریں، کہ جب ایک خصوصی کلمات کا بتا دیں، جب ایک چیز کا بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ٹرو نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہاں پر ادغام ہوگا، تو فمن زحزح عن النیر، زحزح عن النیر، زحزح عن النیر، تو ہا کا دیکھیں آپ عین میں پوری طریقے سے ادغام ہو گیا۔ اب میں نے النیر پڑھا وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک اور اصول ہے کہ سوسی جو ہے جب را مکسورہ ہوتا ہے کلمہ میں تو اس کو امالہ کہتے ہیں۔ تقلیل اور امالہ کا سبق انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، اور جب ہی آئے گا تو ہم اس کو سیکھیں گے، لیکن یہاں پر آپ فوکس کریں کہ ہا کا عین میں ادغام ہو گیا۔ اب چند مثالیں بتائیے یہاں پر آپ کو کہ جہاں پہ ہا عین میں آتا ہے لیکن یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ علامہ شاطبی نے فرما دیا کہ صرف ان کلمے میں ہوگا۔ تو وما ذبح علی، تو یہاں پہ ہا اور عین آتے ہیں ساتھ لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا۔ لن نبرح علیہ، اس میں ہا اور عین ساتھ آئے لیکن ہا کا عین میں ادغام نہیں ہوا۔ لا جناح علیکم، ہا اور عین ساتھ آئے ہیں لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہے۔ المسیح عیسیٰ، ہا اور عین ساتھ آئے ہیں لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ صرف زحزح عن یہاں پر ادغام ہوگا۔ اس کے بعد علامہ شاطبی نے فرمایا کہ کاف کا قاف میں اور قاف کا کاف میں ہر جگہ ادغام ہوگا، یعنی کہ کاف اگر مدغم ہو اور قاف جو ہے مدغم فی ہو تو اس میں ادغام ہوگا، اور قاف جب مدغم ہو اور کاف مدغم فی ہو تو اس میں بھی ادغام ہوگا۔ لیکن ان میں سے اس کی ایک شرط ہے جو کہ علامہ شاطبی نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدغم سے پہلے والا حرف متحرک ہو، اگر وہ متحرک نہ ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ تو اب مثالیں دیکھتے ہیں کہ قاف کا کاف میں جو ادغام ہوگا تو کیسے ہوگا۔ تو یہ آیت ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو اب جب ادغام ہوگا، اب اس میں دیکھیں آپ قاف جو مدغم ہے اس سے پہلا والا حرف لام ہے جو کہ متحرک ہے، اس پہ فتح ہے، تو وہ ادغام ہوگا، شرط پوری ہو گئی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اب قاف کا مخرج کی طرف ہم گئے ہی نہیں، ہم نہیں گئے، اور سیدھا لام سے کاف میں ادغام کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کاف کا قاف میں ادغام ہوگا، جیسے لَقَ قُصُورًا، تو اب یہاں پہ کاف مدغم ہے لیکن اور اس سے پہلے والا حرف لام ہے جو کہ متحرک ہے، تو یہ ہماری شرط پر پورا اترتا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ویسے ہوگا لَقَ قُصُورًا، لَقَ قُصُورًا، یعنی کہ لام کے بعد کاف کے مخرج کی طرف ہم گئے ہی نہیں، اور سیدھا لام کو قاف میں مرج کر کے ادغام کر دیا، لَقَ قُصُورًا۔ اب یہاں پہ دو مثالیں بتائی ہیں کہ جس میں شرائط پوری نہیں اترتی ہیں، جیسے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو یہاں پر اب نہیں ہوگا ادغام کیونکہ قاف مدغم ہے اور مدغم سے پہلے والا حرف واو ہے جو کہ ساکن ہے، تو یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو یہاں پر بھی کاف جو کہ مدغم ہے لیکن کاف سے پہلے واو ہے جو کہ واو ساکنہ ہے، تو اس میں ادغام نہیں ہوگا اور ہم صرف اس میں اظہار کریں گے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اب حاک اور قاف اور کاف کے ذکر کے بعد علامہ شاطبی نے جیم کو چوز کیا،
جو کہ انہی 16 حروف میں سے ہے جن کا ادغام ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جیم کا تا میں ادغام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں. یہ شعر نمبر 141 میں فرما رہے ہیں. اور تو اور وہ ہے یہ سورہ معارج میں، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکہ. لیکن ہم جب وصلاً پڑھیں گے تو اس میں جیم کا تا میں کمپلیٹ ادغام ہوگا. من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکہ، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکہ، یعنی کہ جیم کا تا میں کمپلیٹلی ادغام ہو گیا. ہم جیم کے مخرج کی طرف نہیں گئے اور را کو تا سے ملا دیا ڈائریکٹلی، اور اس طرح اس میں ادغام ہو گیا. پھر بتایا کہ جیم کا شین میں ایک جگہ ادغام ہوگا پورے قرآن میں، اور وہ ہے اخرج شطأہ. تو یعنی کہ جب یہاں پر ادغام ہوگا تو ہم پڑھیں گے اخرج شطأہ، اخرج شطأہ، اخرج شطأہ. یعنی کہ یہاں پر ہم جیم کو ہم نے ادغام کر دیا شین میں ڈائریکٹلی، جیم کا کوئی مخرج کی طرف نہیں گئے ہم، اور را کو سیدھا ہم نے شین کے ساتھ ملا کر ادغام کیا اور شین مشدد ہو گیا. تو جیم کا ادغام صرف ان دو جگہ ہے قرآن میں، ایک تو تا میں اور دوسرا شین میں. اس کے بعد علامہ شاطبی شعر نمبر 142 میں فرماتے ہیں، اور یہ انہی 16 حروف کے سلسلے میں ہم چل رہے ہیں جن کا پہلے علامہ شاطبی نے بتایا تھا، کہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ شین کا سین میں ادغام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں، اور یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں. اور الی ذی العرش سبیلا، یہاں پہ شین مدغم ہے، سین مدغم فی ہے، تو جب یہاں پہ ادغام ہوگا تو الی ذی العرش سبیلا، الی ذی العرش سبیلا، الی ذی العرش سبیلا. تو ہم نے یہاں پر سیدھا ادغام کر دیا اور شین کے مخرج کی طرف نہیں گئے. پھر فرمایا کہ ضاد کا شین میں ادغام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں، اور یہ ہے یہاں پہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ. اب امام سوسی جو ہے وہ حمزہ ساکینہ جو شأنہم میں ہے اس پہ ابدال کر کے الف میں بدل دیتے ہیں، تو وہ شانہم پڑھیں گے. تو جب یہاں پر ادغام ہوگا لِبَعْشَانِهِمْ، 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 تو یہاں پر ہم ضاد کے مخرج کی طرف نہیں گئے، اور ضاد کو اور با، یہاں سے با کو سیدھا شین میں عین کے مخرج کی طرف جاتے ہوئے وہاں پر ہم نے شین میں ادغام کر دیا، اور اس میں ضاد کی طرف مخرج کی طرف ہم گئے ہی نہیں. لِبَعْشَانِهِمْ، اس طرح یہاں پر یہ اس کا ادغام ہو گیا. اب یہاں پہ شعر 143 میں علامہ شاطبی انہی 16 حروف کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ سین کا زا میں ادغام ہوگا لیکن صرف ایک جگہ قرآن میں، اور یہ سورہ تکویر میں ہے. تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو اس کو یہاں پر ادغام کریں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. یہاں پر اس کا کمپلیٹ ادغام ہو گیا، اور ہم نے سین کو غائب کر دیا اور سیدھا ہم نے زا پر ادغام کیا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اسی طرح پھر بتایا کہ سین کا شین میں ادغام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں، اور یہ بخلف ہے. بخلف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دونوں اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں، اور یہ ہے سورہ مریم کی آیت کا حصہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. تو اب یہاں پہ سین کا شین میں ادغام ہوگا اور اظہار بھی ہوگا. تو جب ہم اب یہاں پہ امام سوسی جو ہے جو حمزہ ساکنہ ہے الرأس کو اس کو الف میں ابدال کرتے ہیں، یہ ان کا ایک اصول ہے جو ہم آگے جا کے سیکھیں گے
کیونکہ حمزہ مفردہ کا ایک الگ ایک باب ہے، تو وہ ہم آگے سیکھیں گے اس کا۔ تو اس کو جب پڑھیں گے تو وہ الرا شیبہ، الرا شیبہ، الرا شیبہ، تو اس طرح پڑھیں گے وہ۔ اور جب ادغام کریں گے، یہ ادغام ہوا، اور جب اظہار کریں گے الراس شیبہ، الراس شیبہ، تو یہ ہو گیا سین کا شین میں ادغام۔ تو اب یہاں پر ہم یہ سبق کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ویڈیو میں نہیں سمجھ سکے تو اس کو دوبارہ، یا کچھ کوشچنز ہیں تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو دوبارہ سنیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، اور ایڈوائس کے مطابق آپ اس کے نوٹس بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔